اسامہ آفتاب، نام میں یہ آفتاب ہے، تو یہ تو بتائیں کہ یہ آفتاب کب اور کیسے چمکا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ 2025 میں جی، بلکہ 25 نہیں 26 کے اندر سبیل بھائی سی او ABS ڈیولپرز میرے بڑے بھائی بھی ہیں، بڑی محبت کرتا ہوں میں ان کے ساتھ. ان کی مجھے نا رات کے 2 بجے کال آئی. مجھے کہتے ہیں میں نے نا اصل میں یہ LC 200 سے پہلے تقریباً کہہ لیں کہ 1 مہینہ ہوا تھا، میں نے نا فارچونر لیا تھا لیجنڈر. صحیح ہو گیا. تو جیسے ہی لیجنڈر لیا ہے، اس کے کچھ کام شام تھے وہ کروائے، اور اس کا جو کہہ رہے ہیں اس کا کاسمیٹک ورک تھا وہ کمپلیٹ ہوا. تو ابھی میں لائک اس کو بالکل اوکے کر کے آئی واز لائک ہیپی کہ اب گاڑی جو اپنے پاؤں کے اوپر ہے. تو سبیل بھائی کی مجھے رات کے 1 بجے کال آئی اور مجھے کہتے ہیں کہ اسامہ میں نے تیرے لیے نا گاڑی لے لی ہے. اوکے. میں کہ سبیل بھائی میں نے ابھی تو گاڑی چینج کی ہے، اینڈ آئی واز ناٹ انٹرسٹڈ کہ ابھی گاڑی بدلنے میں فار دا فرسٹ ٹائم. صحیح. تو سبیل بھائی نے مجھے کہا، مجھے کہتے ہیں کہ یار میں نے تیرے لیے گاڑی لے لی ہے. میں نے کہا کون سی لے لی ہے؟ کہتے ہیں یار تو میرے پاس آ فوراً. تو میں باہر تھا، میں فجر کے قریب تقریباً سبیل بھائی نے مجھے کہا کہ یار دوبارہ سوچ لے، اور میرے حساب میں اپ گریڈ بنتا ہے تو کر لو. تو خیر صبح ہوئی اور رات کو ملاقات نہیں ہو سکی. نیکسٹ ڈے مجھے کہتے ہیں کہ یار فلاں بندے کے پاس چلے جاؤ اور اس کے پاس گاڑی ہے، اور اسے جا کے ریسیو کر کے گھر اپنی والدہ کو دکھا لو. تو میں نے خیر والدہ کو دکھائی تو والدہ واز لائک کوائٹ ہیپی. اور کیونکہ ہر ایک ریئلٹر جو ہے، ریئل اسٹیٹ کا کام کرنے والا بندہ، جو اس کا خواب ہوتا ہے ٹو اینڈ اپ ود اے لینڈ کروزر. تو الحمدللہ میں نے وہ گاڑی ریسیو کی، اور اس کے بعد صرف ڈرائیو لینے کے لیے ریسیو کی، اور یہ گاڑی تب سے میرے پاس ہے، دوبارہ گئی نہیں ان کے پاس. آپ لیجنڈر سے پراڈو پہ شفٹ نہیں ہوئے، آپ ڈائریکٹ جو ہیں وہ LC 200 پہ آئے؟ پراڈو مجھے ایز سچ پسند نہیں ہے. لائک پراڈو از سم تھنگ ان دا مڈل. تو میں کہتا ہوں کہ یا فارچونر ہو یا پھر لینڈ کروزر ہو. تو پراڈو جو ہے وہ ہمارے بلکہ پورے گروپ نے اسکپ کی تھی. اچھا اسامہ بھائی، یہ تو گاڑی کے اوپر تو ہم پھر بھی آتے جائیں گے، تھوڑا سا ہم چلتے ہیں اسامہ آفتاب صاحب کی ذاتی زندگی کے متعلق کہ کیسے یہ سفر سٹارٹ ہوا، اور کیا آپ شروع سے ہی ایک لگژری لائف سٹائل افورڈ کر رہے تھے، یا بیچ میں کوئی ایسی معاملات ہوئے کہ آپ کو لگا کہ ہر بندہ یہ LC 200 تو دیکھ لیتا ہے کہ ہاں بھائی بندہ LC 200 میں بیٹھا ہے، بٹ یہ بتانا مقصد ہے کہ LC 200 آئی کیسے؟ ویل آپ کے سوال میں 2 سوال ہیں. میں پہلے کے اوپر آتا ہوں. میرے وہ کہتے ہیں نا کہ باپ کے کیش پہ عیش، وہ تو بڑی کی تھی. اوکے. لائک بڑا زبردست. یونیورسٹی لائف میں میرے پاس پاکستان کے اندر لائک 2 CL9s ہوتی تھیں، ہونڈا ایکارڈ، اس کے بعد ایک مارک ایکس ہوتی تھی، 350Z ہوتی تھی، ہیوی بائک ہوتی تھی. تو یونیورسٹی لائف تک تو بڑا زبردست ایک سسٹم رہا اور بڑا انجوائے کیا. اس کے بعد یونیورسٹی ختم ہوئی، اس کے بعد سعودی عرب چلے گئے واپس، اور سعودی عرب جا کے جو ہے وہ والد صاحب کی پھر سختی شروع ہو گئی. پاکستان کی گاڑیاں بیچ کے گیا تھا. تو وہاں جا کے پھر پہلی گاڑی لی تھی ہونڈائی سوناٹا بیک ان 2012. 2012 میں سوناٹا لی. اس کے بعد کوئی 4 سال وہ استعمال کی، اور اپنی جرنی جو ہے اس پہ جاب تب کرتے ہوتے تھے تو سوناٹا کے اوپر جاب شروع ہوئی. 4 سال جاب کی، 4 سال سوناٹا رکھی. اس کے بعد ٹویوٹا کیمری 2016 میں لی. اس کے بعد جو ہے سو آن چلتا گیا. اور اس کے بعد لاسٹ گاڑی جو سعودی عرب میں میرے پاس تھی، کیونکہ میں 2019 میں واپس آیا تھا مارچ میں، تو لاسٹ گاڑی ڈاج چیلنجر تھی. تو اپنے پیسوں کے اوپر بھی ٹھیک تھا، لیکن اس کے بعد جب والد صاحب کی، اللہ جو ہے رحمت میں ان کو جگہ عطا کرے، والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی 2018 دسمبر میں. اس کے بعد جو ہے پاکستان واپس موو کرنا پڑا، اور پاکستان موو ہونے کے بعد جو ہے وہ ایک کہہ لیں کہ لائف نے سیٹ بیک دیا. اور 2-2.5 سال کی جو اسٹرگل تھی کہ کرنا کیا ہے اب زندگی میں، تو اس میں بڑا سپورٹ کیا سبیل بھائی نے. میں کہتا ہوں کہ جو جگہ میرے بڑے کزنز، میرے چاچے تائے اور ماموں وغیرہ جو ہیں، جو جگہ میرا خیال میں ان کو لینی چاہیے تھی، وہ سبیل بھائی نے پھر لی. اور بڑا زیادہ انہوں نے مجھے سپورٹ کیا، پوری رات سمجھانا، پورا دن سمجھانا. اور ٹریک پہ لانے میں سمجھتا ہوں کہ اگر میری زندگی میں کسی کا کردار ہے تو وہ ڈاکٹر سبیل اکرام کا ہے. اچھا اسامہ بھائی، دیٹ ٹائم آپ کو ریئلائز نہیں ہو رہا ہوگا جب والد صاحب حیات ہوں گے اور آپ چیزیں ایگزیکٹلی چل رہی ہیں، اور آپ کو وہ ریئلٹی چیک نہیں مل رہا لائف کے اندر، اور آپ جو ہے وہ ایک فینٹیسی والی جس بچے کو یہ نہیں تھا پتا کہ کیلے جو ہے درجن ملتے ہیں، کلو ملتے ہیں، بجلی کا بل کہاں پہ
پہ جمع ہوتا ہے, اس کے بعد جو ہے اشیاء خوردنوش جو ہے اس کی بائنگ کیسے کی جاتی ہے, اس سٹیج کے اوپر یعنی آئی واز ریئلی پیمپرڈ. میں ایک بڑا پیمپرڈ گھر کا بچہ تھا بیکاز آئی ایم دا اونلی سن, کوئی بھائی نہیں تھا, تو وہ کہہ لیں کہ لاڈ پیار میں اتنا زیادہ بگڑا ہوا تھا کہ کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ چیزیں ہوتی کیسے اور کرنی کس طرح. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک, میں کہتا ہوں کہ دست شفقت جو تھا وہ چھین لیا اس ٹائم پہ, والد کا سایہ جو ہے. تو اس کے بعد زندگی ایک بار آپ کو جو ہے وہ سیدھی جاتی جاتی ہے, ایک بار آپ کو بالکل 360 ٹرن ضرور دیتی ہے. اینڈ اگین یہ چاہے کوئی امیر ہے چاہے غریب ہے, یہ وہ رشتہ ہے یا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہر کسی کی لائف میں بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں, اور آپ اگر ان کے بغیر لائف کو امیجن کریں تو ایک انپریڈکٹیبل سی لائف جو ہے وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اچھا اسامہ بھائی, بات پھر وہیں پہ آتی ہے کہ آپ نے یعنی جب یہ سارے معاملات ہو گئے اور آپ کو لگا کہ یار اب میں نے خود کچھ کرنا ہے, اگین منی, وراثت, یہ وہ سب پیسے جو والد صاحب کی کچھ تھی آپ کے پاس آئی, لیکن اس پیسے سے پیسہ کیسے بنایا؟ یا وراثت جو ہے وہ ابھی تک جو ہے نہیں آئی. میری 3 بہنیں اور 2 جو ہیں وہ باہر ہوتی ہیں اور ایک جو ہے وہ پاکستان میں ہے. تو جب بھی اس چیز کا ذکر ہوتا ہے وہ کہتی ہیں سارا کچھ بھائی کا ہے, میں کہتا ہوں سارا کچھ بہنوں کو دے دیں. تو 7 سال لوگوں کا ڈسپیوٹ ہوتا ہے کہ ان کے گھروں کے فیصلے نہیں ہو رہے ہوتے کہ مینو اے چاہیے, مینو اے چاہیے. ہمارے ذرا تھوڑا سا الٹا حساب ہے, ہمارا فیصلہ اس لیے نہیں ہو رہا کہ کوئی لینا نہیں چاہ رہا. تو الحمدللہ کہنے کا مقصد ہے کہ آپ نے خود سے جو وہ پہلا لاکھ, وہ پہلا 10,000, وہ پہلا کروڑ, وہ کیسے کمایا اور وہ کیا؟ ہم نے ایک سوسائٹی کی ڈیل لی ہوئی تھی. میں ریئل اسٹیٹ میں بالکل نیا تھا اور وہ اس کے ہمارے پاس تقریباً 134 پلاٹ تھے. تو اس کا جب میں نے پہلے 2 پلاٹ بیچے نا, مجھے آج بھی پلاٹ نمبر بھی اس کے یاد ہیں, 110 اور 111 نمبر پلاٹ میں نے بیچا تھا. تو اس کے ایوز مجھے جو کمیشن ملی تھی نا وہ ملی تھی 50 ہزار روپیہ, یعنی لاکھ روپیہ مجھے 2 پلاٹس کے اوپر ملی تھی. اور واپسی میں بالکل نیا تھا. اور سبیل بھائی جا رہے تھے سیالکوٹ, تو انہوں نے راستے میں مجھے, تب میں ڈی ایچ اے رہتا تھا, تو ڈی ایچ اے انہوں نے مجھے انٹرچینج کے اوپر جب اتارا, تو آپ یقین کریں زندگی میں کروڑا روپیہ جو ہے اس کی کبھی وہ ویلیو نہیں تھی جو پاکستان میں پہلا لاکھ کمانے کی تھی. اور آپ یقین کریں میں ڈرتا ہوا انٹرچینج سے گھر تک واک کر کے گیا تھا, میں ڈرتا ہوا گیا تھا کہ میں سے کوئی چھین نہ لے. تو جب آپ نے اپنی والدہ کو بتایا کہ یہ دیکھیں جی آج میں نے یہ کچھ کیا ہے اپنی لائف میں, یعنی obviously بات ہے اس سے پہلے تک ٹریننگ شریننگ والد صاحب کے دور میں بندے کی تھوڑی بہت رہتی ہے زندگی بندہ, لیکن یہ ہوا ہے کہ جب آپ نے سوسائٹی کو فرسٹ ٹائم فیس کیا اور خود سے جو ہے وہ پیسہ نہیں, پاکستان میں پیسہ کمانا جو تھا وہ ایک کہہ لیں کہ خواب بن چکا تھا, کیونکہ 2.5 سال کا سیٹ بیک جو ہے اس کو فیس کیا ہوا تھا. اور 2.5 سال محنت کے بعد, یعنی کزن کو پیسے دیے وہ پیسے کھا گیا, فلانے دوست کو دیے وہ پیسے کھا گیا. تو یہ کرتے کرتے مجھے 2.5 سال ہو چکے تھے. تو سبیل بھائی مجھے کہتے تھے کہ یار آفس آیا کر. تو آفس میں ان کو منڈے کو کہتا تھا تھرسڈے کو آؤں گا, تھرسڈے کو کہتا تھا منڈے کو آؤں گا. پھر ایک دن ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو مجھے کہتے ہیں یار تو سیریس کیوں نہیں ہو رہا. پھر انہوں نے کی میری والدہ سے بات کہ آنٹی اس کو کہیں کہ نا یہ آفس آیا کرے. تو ماما نے مجھے خیر سیریس ہو کے میری والدہ نے کہا, کہتی ہیں کہ یار تم نا اگر سبیل بھائی تمہیں کہہ رہے ہیں تو تم کیوں نہیں جاتے؟ چلتی تو ہے سبیل بھائی کی. ایگزیکٹلی. تو مجھے کہتے ہیں کہ میری والدہ نے کہا کہ تم کیوں نہیں جا رہے. تو میں پھر سبیل بھائی کے پاس آیا, میں نے کہا یار ہمارا ریلیشن اس طرح کا ہے, میں نہیں چاہتا کہ پیسوں کی وجہ سے خراب ہو. تو انہوں نے مجھے کہا کہ 2 پیسے اگر میرے گھر زیادہ جائیں گے تمہیں تکلیف ہوگی. میں نے کہا بالکل بھی نہیں ہوگی. کہتے ہیں اگر تمہارے گھر چلے جائیں گے مجھے تکلیف ہوگی. میں نے کہا نہیں ہوگی. تو کہتے پھر مسئلہ کہاں پہ؟ اور آج تک اللہ کی رحمت سے الحمدللہ ہمارا کوئی حساب نہیں ہوا, کوئی چیز نہیں ہوئی. مجھے جو چاہیے ہوتا ہے میں اکاؤنٹس میں جاتا ہوں, میں لے لیتا ہوں. اور الحمدللہ کچھ نہیں پتہ ہوتا کہ کیا لینا ہے کیا دینا ہے. لائک میں کہتا ہوں کہ اگر باپ کے بعد کسی نے باپ کی جگہ پہ آ کے میری زندگی کے اندر مجھے سپورٹ کیا وہ ڈاکٹر سبیل اکرام جی. یہ تو اور یہی وجہ ہے کہ سبیل بھائی جو ہیں وہ اس وقت پاکستان کے رینون بلڈر ہیں, لوگوں کے ساتھ اچھا کرتے ہیں, تو لوگ ان کے بارے میں اچھا سننا بھی پسند کرتے ہیں. اسامہ بھائی ابھی آپ بات کے اندر یہ بات کر رہے تھے تو میں نے سوچا یہ آپ کمپلیٹ کر لیں, لیکن مجھے یہ بتائیے گا ابھی بھی بہت سارے ہمارے یہاں لوگ ہیں جو اس بات سے ڈرتے ہیں, یعنی آپ کے ساتھ تو چلیں سبیل بھائی ایک بہت برادرانہ تعلق اور وہ ساری چیزیں اور اس بیس کے ساتھ کام کرتے ہیں, ابھی بھی پاکستان کے اندر جو ہے نا لوگ کسی پہ اعتماد کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. جس طرح سے آپ نے بتایا کہ بھائی جان میں نے بھی کہیں انویسٹ کیا کسی کے ذریعے جو پیسے کزن تو وہ کھا گئے اور اس طرح آپ کے پیسے جو ہیں وہ ڈوب گئے. سو یہ جو سیٹ بیک لائف کے اندر آتا ہے
اور پھر اس کے بعد انسان کہتا ہے کہ آپ لائف میں کسی پہ ٹرسٹ کرنا ہی نہیں ہے, کبھی زندگی میں کوئی رسک لینا ہی نہیں ہے. تو جب وہ کہتے ہیں رسک نہیں لوگے تو آپ آگے کیسے جاؤ گے, اس کو آپ کس طرح سے جو ہے وہ ایکسپلین کریں گے, اور کیا سمجھتے ہیں کیسے ڈیل کیا جائے؟ ہم لوگ بھی گھر سے 1 روپیہ لے کے نہیں نکلے. سبیل بھائی نے کبھی کسی سے انویسٹمنٹ کی ڈیمانڈ نہیں کی, کبھی کسی کو کچھ نہیں کہا. لائک کسی کے پاس ہے بھی تو وہ کہتے ہیں کہ یار کیپ اٹ ود یو, لائک مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. تو الحمدللہ آج اگر ہم 1500 2000 بچے کی ٹیم رن کر رہے ہیں ABS کے اوپر, اور بڑا زبردست ہمارا کام ہے. کوئی بچہ یہاں پہ یا کوئی جو کور ٹیم ممبر ہے, کوئی انسان یہاں پہ 1 روپیہ گھر سے لے کے نہیں آیا. جس نے جو کمایا ABS پہ رہتے ہوئے کمایا. صحیح. اور جہاں تک ٹرسٹ کی بات ہے, دیکھیں 5 fingers are not equal. ہر معاشرے کے اندر کالی بھیڑیں ہوتی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پہ توکل اور تقوی جو ہے وہ اتنا زیادہ اسٹرانگ ہے کہ ایک انسان جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر بمنگے دوہل یہ بات کرتا ہے کہ اگر حرام کا لقمہ جس دن منہ کے اندر جائے, یا کسی سے ناانصافی کریں, یا کسی سے نعوذ باللہ 2 نمبری کریں, تو اللہ اس سے پہلے موت دے دے. تو ایک ایسا کردار میں سمجھتا ہوں آج کل کے دور میں نہیں ہے کوئی.